بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ایک انسان ترقی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس اکیلے کی محنت شامل نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے لوگوں کی جدوجہد شامل ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں خاص طور پر والدین جو بچوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں۔ اس لیے خدمت خلق کو دنیا کے تمام مذاہب میں بالعموم اور اسلام میں بالخصوص ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اتنی محنت کے باوجود ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا میں اہل ہوں وہ مجھے نہیں ملتا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص یمن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، میں روزانہ صبح کو اپنے کام پر جاتا ہوں، بہت محنت مشقت کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ کامیابی نہیں مل رہی جس کا میں اہل ہوں، اور پوری رات بے چینی میں گزرتی ہے، پوری رات مجھے سکون نہیں ملتا، حالانکہ میں 5 وقت کی نماز اور تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز مخلوق خدا کو کچھ کھلا کر کیا کرو، خاص طور پر پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالا کرو۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں روزانہ کسی کو کچھ کھلا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہوتا؟ وہ شخص مسکرا کر بولا کہ ایسی بھی بات نہیں، میں دن میں 2 دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھانے میں سے صرف ایک دانہ ہی کسی کو کھلا دیا کرو تو تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جتنا بھی دو خلوص نیت سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنی دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چونڈی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کا کفارہ، ظہار کا کفارہ اور ایلا اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ یعنی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں ہی پورے کا پورا دین اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور ایک مقبول حج سے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ نافع مند ہو، اور پسندیدہ اعمال میں سے وہ خوشی جو کسی مسلمان کو مہیا کر دے، یا اس کی کوئی تنگی دور کر دے، یا اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دے، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے لگائے گئے درخت سے کسی پرندے نے اگر کچھ کھا لیا تو تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت صرف
اس وجہ سے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے ہی مر گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص نیت سے خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔